استحکام پاکستان کا ذریعہ معاشی اعتدال۔ کسی بھی ملک کی بقا و استحکام اور عزت و وقار کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی معیشت مستحکم ہو، زر مبادلہ کے ذخائر معقول مقدار میں موجود ہوں، ریاست کی آمدن اور اخراجات میں توازن ہو اور شہریوں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے۔ اس پہلو سے پاکستان کی صورتحال کو دیکھا جائے تو اگرچہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں، مگر اسباب کے تناظر میں حالات نہایت خراب ہیں، اور اس سے بڑھ کر افسوسناک بات یہ ہے کہ مستقبل میں بہتری کے لیے کوئی حکمت عملی بھی نہیں۔ اس سال کے بجٹ کے مطابق حکومت کی متوقع سالانہ آمدن اور اخراجات کے درمیان تقریباً 8500 ارب روپے کا فرق ہے، یعنی ریاست کے اخراجات آمدن سے 8500 ارب روپے زیادہ ہیں۔ اب ان اخراجات کو کیسے پورا کیا جائے گا؟ ظاہر ہے کہ اس کے لیے حکومتیں اندرونی اور بیرونی بینکوں سے مزید قرضے لیتی ہیں اور قوم پر قرض کا بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پھر ریاست کو قرض دینے والوں کی شرائط بھی ماننا پڑتی ہیں اور منتیں بھی کرنی ہوتی ہیں۔ قرضوں کے بوجھ بلکہ اس لعنت سے جان چھڑانے کی دو ہی صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، حکومت اپنی آمدن میں اتنا اضافہ کرے کہ اخراجات بھی پورے ہوں اور آہستہ آہستہ پہلے والا قرض بھی ادا کیا جا سکے۔ نمبر دو، تمام شعبہ جات کے اخراجات کم کر کے انہیں آمدن تک محدود کر دیا جائے، یعنی حکومت فیصلہ کر لے کہ جتنی آمدن ہے اتنے ہی اخراجات کرنے ہیں بس۔ قومی بے حسی کا یہ عالم ہے کہ اخراجات آمدن سے 8500 ارب زیادہ ہیں، مگر حکومت کی شے خرچیاں پہلے سے بڑھ کر ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ کاش حکمران اور عوام سبھی اس ارشاد نبوی پر غور کریں جسے سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، من اقتصد اغناہ اللہ ومن بذر افقرہ اللہ۔ جو میانہ روی سے خرچ کرے مالک کریم اسے غنی کر دیتا ہے، اور جو فضول خرچی کرے اللہ تعالیٰ اسے فقیر کر دیتا ہے۔